چینل ناول بائی انیا کے معزز سامعین کو انیا کا پیار بھرا سلام۔ آج ہم جو ناول ریڈ کرنے جا رہے ہیں اس ناول کا نام ہے بس ایک داغِ محبت اور اس کی رائٹر ہے سعدیہ حمید چودھری۔ تو چلیں ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ محبت دیت ہوتی ہے، پھر یہ محبت مختلف مراحل سے گزر کر عبادت کے درجے پر سرفراز ہوتی ہے، لیکن اس عبادت کا طریقہ کار ہر کسی کا مختلف ہوا کرتا ہے۔ کوئی ایک ہی شخص کو قبلہ و کعبہ مان کر عمر بھر اسی کا ہی طواف کرتا ہے، کچھ لوگوں کی توجہ کی نظر بھٹکتی رہتی ہے، ارتکاز بدلتا رہتا ہے، نئے چہروں کی آمد و رفت کے ساتھ ساتھ۔ ایمن طارق اور اسجد سبحانی دو ایسے ہی کردار ہیں، دو مختلف سمتوں کے مسافر، زندگی کے مختلف رنگوں میں رنگے ہوئے، مختلف نقطۂ نظر کے حامل، لیکن محبت کی ڈور نے انہیں باندھ رکھا ہے۔ عشق کا بادل دونوں پر دیوانہ وار برستا ہے۔ بہت بچپن میں جب وہ اپنے اصل سے بچھڑی تھی تب ہی ماں کی آغوش سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ ایک ستم ظرفی یہ ہوئی کہ نئی آنے والی نے اسے بالکل بھی درخو اتنا نہیں جانا، سو مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے پناہ کی متلاشی ننھی جان زیبا سبحانی یعنی اپنی پھپھو کی پرشفقت گود میں آئی۔ پھر زندگی نے اسے اسرار ور موضوع سکھانے شروع کیے۔ نہ جانے کب زیبا پھپھو نے اسے اپنے جگر کے ٹکڑے اور واحد وارث کے نام کا پابند کر دیا۔ بالکل غیر محسوس طریقے سے یہ رشتہ بن گیا۔ ایمن طارق اور اسجد سبحانی کے درمیان اس رشتے کے احساس میں احساسِ ملکیت زیادہ تھا، قربت و اپنائیت کی لگاوٹ کم تھی۔ نہ ملنے کی بہت خوشی تھی، نہ متوقع جدائی کا غم تھا۔ محبت نے انہیں اپنی شدت سے آشنا کیا ہی نہیں تھا۔ غفار سبحانی زیبا سبحانی کو داغِ مفارقت دے چکے تھے، پیچھے اتنا کچھ ضرور چھوڑا تھا کہ زندگی اپنی مخصوص ڈگر پہ رواں دواں رہ سکے۔ زمینوں کے علاوہ کاٹن مل تھی جس کی اسجد سبحانی انجینئرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ نگرانی بھی کرتا تھا۔ چھوٹی سی فیملی، زیبا پھپھو، سمیرہ باجی، اسجد اور ایمن۔ زندگی کی اس روٹین میں کھلبلی تب مچتی جب ایمن طارق اور اسجد سبحانی آمنے سامنے آتے تھے۔ مئی کا مہینہ تپتی دھوپ اور آندھی کی آمیزش لیے آتا ہے۔ زیبا پھپھو نے کام والی ماسی سے کہہ کر چھوٹی چھوٹی کیریوں کو نمک مرچ لگا کر دھوپ میں چھوڑا تھا۔ تپتی دھوپ سے پکنے والی کیریاں بہت مزیدار ہوتی ہیں اور ایمن کو نمک مرچ لگا کر دھوپ میں رکھی کیریاں بہت اچھی لگتی تھیں۔ اس نے بس زیبا پھپھو کے کیلولے کا انتظار کیا تھا اور پھر وہ تھی اور نمک مرچ لگی کیریاں۔ باہر اسجد کی گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ چوکیدار نہ جانے کہاں تھا۔ وہ بھاگ کر گیٹ کھولنے گئی، ہاتھ میں ادھ کھائی کیری تھی جو اسجد کی نظر میں آ گئی تھی۔ تم کیریاں کھا رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہیں ٹانسلز کا مسئلہ ہے؟ اس نے آنکھیں نکالی، ایمن کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ اسجد تم پھپھو کو نہ بتانا۔ مت بتانا پلیز، میں تمہارا ہر کام کر دوں گی۔ اوکے۔ وہ بھی فوراً سے پہلے خود کو شہزادہ سمجھنے لگا تھا۔ میری لائننگ والی شرٹ پریس کر دو اور ہاں جوگرز بھی صاف کر دو اور موزے بھی دو دینا۔ موزے بھی؟ یہ کام ایمن طارق کے لیے سوئے شیرانے کے مترادف تھا۔ ہاں موزے، کیونکہ مجھے کلب جانا ہے۔ تمہارے بدبودار موزے اور جوگرز؟ ایمن طارق نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بالکل یہی خوشبودار موزے۔ اسجد نے اس کی آنکھوں کے آگے موزے لہرائے۔ دو ورنہ امی کو بتا دوں گا میں۔ اسجد میں ماسی سے دھلوا دوں گی، اس نے لجاجت بڑے لہجے میں کہا۔ نہیں، تمہیں تو پتہ ہے مجھے کتنا اچھا لگتا ہے جب میرے کام تم اپنے ہاتھ سے کرتی ہو۔ مجھ سے نہیں ہوتا یہ بیہودہ کام امی، اسجد نے دبی ہوئی آواز میں چلایا۔ اچھا جا رہی ہوں، منہ تو بند کرو اپنا۔ پلاسٹک کا شاپر لا کر موزے اس میں ڈالنے لگی۔ ہاتھوں پہ اس نے گلوز چڑھا لیے تھے۔ اللہ اڑے نزاکت، اسجد ہنس پڑا۔ بتیسی کو اندر کر لو شرافت سے، ورنہ کیا؟ اسجد نے چڑھانے والے انداز میں پوچھا۔ ہوگا تو کچھ نہیں، اس عمر میں مصنوعی دانت لگوانے پڑیں گے، اس نے بے نیازی سے کہا اور باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاموشی سے کپڑے لے آئی اور جوگر صاف کرنے لگی۔ تو تم پھر
پوپلے منہ والے سے شادی کر لو گی؟ وہ انجان بن گئی۔ بہت کم ہوتا تھا کہ وہ اپنے اور اس کے درمیان رشتے کا اظہار کرتا تھا۔ ان کے درمیان جو رشتہ تھا بہت عجیب تھا۔ بقول فیض احمد فیض، عاشقی کی زباں میں کہیں بھی درج نہیں تھا، بس ہلکی سی کڑواہٹ سے بڑی قربت، جس میں کہیں میٹھی سی چاکلیٹ جیسی محبت اپنی جھلک دکھا کر جاتی تھی، لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ ایسا ہی لمحہ ابھی آ کر گزرا تھا، خاموشی سے، لیکن دوسرے ہی لمحے چوکرز کی بو ایمن طارق کے اندر سے یہ مٹھاس بھی نکال لے گئی۔ کوئی لنگڑا پوپلے منہ والا تو قبول ہے، لیکن بدبودار پاؤں والا ہرگز نہیں۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رانا بیدار بخت کی کوٹھی کے پچھواڑے میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ عبیر کی ٹامی نے 3 عدد پیارے پیارے بچوں کو جنم دیا تھا۔ کتا تو پیدا ہوتے ہی عبیر کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا اور اس کا نام ٹائیگر تجویز ہوا تھا، جبکہ مونس ابھی تک توجہ سے محروم تھی۔ جب یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تو مسز بخت کی دوست مسز منظور نے اسے گود لے لیا۔ اب ایک لاوارث بچ گئی تھی۔ آخری خبریں آنے تک وہ تاحال کسی کی ہمدردی کی مستحق نہیں ٹھہری تھی۔ فون کی بیل کافی دیر سے بج رہی تھی۔ سمیرا باجی کے ایم.ایڈ کے پیپر ہونے والے تھے، لہٰذا کمرے کا دروازہ بند تھا۔ نتیجتاً ایمن طارق کو ہی اٹھنا پڑا۔ زیبا پھوپھو پڑوس میں رہنے والی دوست کا دکھ بانٹنے گئی تھی۔ ہیلو، لہجے میں بیزاری نمایاں تھی۔ کب سے فون کر رہی ہوں، تم عالم بالا سے آ کر فون اٹینڈ کر رہی ہو؟ عبیر کا لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ تم آج کالج کیوں نہیں آئی؟ ایمن کے دھیمے لہجے نے اس کا غصہ کچھ کم کیا۔ تمہیں پتہ ہے ایمن، آج ہمارے گھر میں 3 بچوں کی ولادت ہوئی ہے، اکٹھے 3 بچوں کی۔ ایمن کا ذہن تیزی سے تانا بانا بننے میں مصروف تھا۔ کس کے بچے؟ اس کی باوثوق اطلاع کے مطابق وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، تو اس کے ممی پاپا کی ہاں۔ عبیر، بہت مبارک ہو، تمہاری تو تنہائی دور ہو گئی۔ تھینکس، چلو دیر آئے درست آئے۔ ایمن طارق کا خلوص تنہاؤں کو چھونے لگا تھا۔ تبھی دروازے پر مسلسل بیل ہونے لگی۔ عبیر، 1 سیکنڈ، دروازے پہ بدتمیز عازم ہے، میں دروازہ کھول دوں؟ ظہیر بابا بھی جوں جوں بوڑھے ہو رہے ہیں، بس نیند کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔ تم اسجد کی دستک بھی پہچانتی ہو؟ ہاں تو اور کیا، اسے ہولڈ کرو۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا اور واپس آ کر گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑ دیا۔ ہاں عبیر، قسم سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ہم سب بھی بہت خوش ہیں۔ عبیر کی خوشی اس کے لہجے سے بآسانی اس کی خوشی کا پتہ چلوا رہی تھی۔ بات ہی خوشی والی ہے۔ اچھا بتاؤ، نام کیا رکھے ہیں؟ آج کیا پکا ہے؟ اچانک مداخلت ہوئی۔ آلو گوشت۔ کس نے پکایا ہے؟ میں نے۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے سینڈوچ بنا کر دو، اسجد نے حکمیہ انداز میں کہا۔ عبیر کا فون ہے، میں مصروف ہوں۔ کون سی نئی بات ہے؟ وہ وہیں برجمان ہو گیا۔ ہاں عبیر، بتاؤ کیا نام رکھے ہیں؟ ایک کا نام۔ میں فون کا تار نکالنے لگا ہوں۔ ایمن کا پاڑا ہائی ہو گیا۔ کیوں؟ جو پکا ہے شرافت سے کھا لو، کسی خصوصی اہتمام کی توقع رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمن، میں فون رکھنے لگی ہوں۔ عبیر کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ تم اسجد سے لڑ لو، تم بتاؤ کیا نام رکھی ہیں؟ ایک کا نام تو پھر نام سننے کی نوبت ہی کہاں آئی تھی؟ فون گونگا بہرا ہو چکا تھا۔ ایمن نے خاموشی سے ریسیور کریڈل پہ رکھا اور وضو کرنے چل دی۔ یہ اس غصہ ضبط کرنے کا اس کا واحد طریقہ تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ راستے میں حائل ہوا۔ جہنم میں۔ اچھا، میں سمجھا خودکشی کرنے جا رہی ہو۔ اور پھر باتھ روم کا دروازہ اتنے زور سے بند ہوا تھا کہ سمیرا کو کسی دھماکے سے کم نہ لگا۔ کیا ہوا؟ ایمن نام کا میزائل بلاسٹ ہوا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ معصومیت سے گویا ہوا۔ کیسے؟ سمیرا باجی غائب دماغی کے عالم میں تھیں، ایسے ہی جیسے اکثر و بیشتر پھٹتا ہے۔ ارے تم ٹھنڈا سالن کھا رہے ہو؟ سمیرا باجی کی محبت جاگ اٹھی تھی۔ لاؤ گرم کر دوں۔ نماز پڑھتی ہوئی ایمن کو تعصب بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ کچن کی جانب چل دی۔ ابھی سے یہ حال ہے تو؟ پھوپھو، آپ کو پتہ ہے عبیر کے ہاں 3 بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں۔ زیبا پھوپھو نے ابھی گھر کی دہلیز پہ پاؤں ہی رکھا تھا، اس نے بے تابی سے اطلاع دی۔ کیا؟ اس عمر میں وہ بھی 3؟ وہ ہک دک رہ گئی تھیں۔ کیا امی
एक नशत 3 शत। असजद ऐमन के दुपट्टे से हाथ पूंछ रहा था। हैरानी और जोश के गलबे में वो बिल्कुल फरामोश किए हुए थी। ऐमन की दोस्त के यहाँ 3 बहन भाई हुए हैं। ज़ेबा फूफू ने असजद को इत्तला पहुंचाई। कितने बेटे कितनी बेटियां? असजद मुंह उठाए ऐमन की तरफ देख रहा था। ये तो मैंने पूछा ही नहीं। ऐमन ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। बेटा, अब आबिर से राब्ता हुआ तो मेरी तरफ से भी मुबारकबाद दे देना। ज़ेबा फूफो से ताकीद करते हुए अंदर की जानिब चल दी, जबकि असजद गुनगुनाते हुए बाहर की जानिब चल पड़ा। ढलते सूरज की शुआओं में सर्द नूर सफ़ेदे के पत्तों से छन छन कर उस पर पड़ रही थी। वो न जाने अपनी किन सोचों में गुम छत पे आ गई। छत पे आते ही सामने नहर में उसकी तवज्जो 3 बेफिक्रे लड़कों की तरफ मबज़ूल हुई थी। वो नहर के किनारे बैठ गए और बांसुरी की बेचैन सी धुन छेड़ दी। इस मंजर में बस वो अक्सर अपने आप से मिला करती थी। वो न जाने कब तक इसके शहर में मौकीत रहती कि ज़ेबा फूफो की आवाज़ पे एकदम नीचे की तरफ भागी। 1000 मरतबा कहा है कि मगरिब के वक्त छत पे या टेरेस पे मत जाया करो, भूत पड़ीत आशिक हो जाते हैं। एक ही भूत काफ़ी है। वो महज बड़बड़ा के रह गई। ऐमन, मैं ब्रोस्ट बनाने लगी हूँ, तुम ज़रा आलू काट दो फिंगर चिप्स के लिए। समेरा बाजी की तजवीज़ पे वो किचन में चली आई, क्योंकि ये ऐमन की पसंदीदा डिश थी और वैसे भी उनका मूड कभी कभार खुशगवार होता था। लड़कियों, आइसक्रीम खाना है? वो कर्नेटो का वाहिद पीस थामे ऑफ़र कर रहा था। चलो छोड़ो, मैं खुद ही खा लेता हूँ, तुम लोग बस देख के ही पेट भर लो। वो वहीं कुर्सी पर बरअजमान हो गया। ऐमन का दिल चाहा कि छुरी आलू की बजाय कहीं और उतार दी। असजद, क्यों तंग कर रहे हो? चलो बाहर, किचन में तुम्हारा क्या काम? स्मेरा बाजी ने जंग का भगल बजते ही बड़े मौके पे एंट्री दी थी। वैसे ही जनान खाने में घुसने का शौक़ है। बाहर निकलते हुए असजद के लबों पे जनान खाने की इस्तिलाह ने मुस्कुराहट दोहरा दी, जबकि वो समेरा को ज़ोरों शोर से अबीर की न्यूज़ देने लगी। अब किचन में ब्रोस्ट की गर्मा गर्म महक के अलावा हैरानी और शक की बास भी शामिल हो गई थी। अबीर लापरवाही से कॉलेज में दाखिल हुई थी। कॉलेज में दाखिल होते ही उसको अपनी दोस्तों की तवज्जो बड़ी नज़रों का सामना करना पड़ा। सामने रूबी और उस्मा का ग्रुप खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, उसने आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा, जो गैर मामूली जोश से थामा गया। यार, तुम लोगों को हुआ क्या है? ऐसे देख रही हो जैसे मेरे सर पर सींग निकल आए हो। अरे अबीर, कितनी बॉम्बास्टिक न्यूज़ है। वो सीमा की आवाज़ पे पलटी। मुझे ऐमन ने बताया कि तुम्हारे यहाँ ट्विंस हुए हैं। हाँ, अबीर के चेहरे पे भी खुशी की लहर दौड़ गई। आंटी अंकल तो बहुत खुश होंगे, वक्फा भी तो कितना है। सीमा की हैरानी काबिले दीद थी। एक तो पिंकी आंटी ले गई, दूसरा जो था वो मैंने रख लिया, एक रह गया है, वो मैं किसी को गिफ्ट कर दूँगी। क्या मतलब? वो यक ज़ुबान चलाई। भाई, मोनस को तो कम ही लोग पालते हैं, कुत्ते ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। वैसे भी जर्मन शेफर्ड है। मगर वो उसे सुन कहाँ रही थी, हंस हंस के लोटपोट हो रही थी। स्वाय ऐमन जो सुर्ख चेहरे के साथ सबकी शक्लें तक रही थी। मिस ऐमन तारिक, वो बच्चे अबीर की कुतिया ने दिए थे। सीमा और रूबी की तो हंसी किसी तौर रुकने में नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं ऐमन, मैं तुम्हें पूरी बात बता ही नहीं सकी थी। अबीर ने तलाफ़ी करने की कोशिश की, लेकिन ऐमन सारा दिन कॉलेज में शर्मिंदा सी रही और कॉलेज से वापसी पे ध्यान बटाने की खातिर किचन में ज़ेबा फूफो के साथ सलाद बनाने लगी। रायता बनाकर उसने पहले ही फ्रिज में रख दिया था। दाल चावल के साथ कैरी की चटनी मज़ेदार मज़ा दे रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पे बेल होने लगी। असजद, देखना इस वक्त कौन आ गया। असजद उजलत में उठा था और अंदर अबीर के साथ बुरी तरह टकराया था। ऐमन का हाथ प्लेट में इसी जाविये पे रुका हुआ था। मंजर बेहद वाजिया था। असजद ने अबीर को थाम रखा था और उसके हाथ से जो बास्केट छुटी थी उसमें से नन्हा सा वजूद निकल के च्यों प्यों कर रहा था। असजद ने एकदम अबीर को छोड़ा। आई एम सॉरी, मैं देख नहीं सका। इट्स ओके, अबीर ने फ़ौरन कहा। असजद आके
दोबारा चेयर पर बैठने तक सुमेरा बाजी उसकी खबर ले चुकी थी। छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा था क्या? मैं तो छोड़ रहा था, मगर वो मोहतरमा असजद के हवास अभी तक बहाल नहीं हुए थे। रेंगते वजूद को देखकर ऐमन के दिल की धड़कनें ख्वाम-ख्वाह तेज़ होने लगी थी। हफ़्फ़त के एहसास से वो असजद के हाथों उठाने वाली थी और वाक़या ऐसा ही हुआ था। अम्मा ये देखें, बकौल ऐमन बीबी अबीर के यहाँ पैदा होने वाला नौमौलूद। उसने मासूम से चेहरे वाले पपी को आगे किया। अरे ये तो कुत्ते का बच्चा है। ज़ेबा फूफो भी हंसने लगी। जी हाँ, बकौल ऐमन के इसी नस्ल के 3 अदद बच्चों की वलादत अबीर के यहाँ हुई थी। असजद की संजीदगी काबिले दीद थी। ज़ेबा फूफो और सुमेरा बाजी बेसाख्ता हंस रही थी। अच्छा ये बच्चे हैं? जी आंटी, और ये जर्मन शेफर्ड है। ईमान अबीर ने मज़ीद मालूमात में इजाफ़ा किया। देख ऐमन कितना प्यारा है। ज़ेबा फूफो ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। ऐमन रख लो। सुमेरा को भी कुछ प्यारा ही लग रहा था। आओ अबीर, तुम भी खाना खाओ। फूफो ने उसे बड़ी मोहब्बत से दावत दी, जो अबीर ने झट कबूल कर ली। असजद, प्लीज़ ड्राइवर को चौकीदार के पास बिठा दें। वो बहुत इत्मीनान से खाने लगी। रेली आंटी, बहुत मज़े का है। खाने के बाद चाय का दौर चला। ज़ेबा फूफो चाय बनाने की गर्ज से किचन की तरफ चल पड़ी। ओके गर्ल्स, मेरा मैच है, मैं क्लब जा रहा हूँ। असजद उठने लगा तो अबीर ने उसके बाजू पे दबाव डाला। प्लीज़ बैठे ना। अबीर के नरम हाथ के दबाव से असजद को करंट सा लगा था। वो एहसास को जिससे अभी कुछ देर बेशतर उसने पीछा छड़ाया था, फिर अंगड़ाई लेकर जाग उठा था। कमरे में बैठे हुए नवफूस इसकी कैफियत से बिल्कुल बेखबर थे। थैंक यू आंटी फॉर एवरीथिंग, अबीर उठते हुए कह रही थी। वो बेबसी से उसे देख रहा था, उसके जाने तक उसके ना जाने की दुआ मांगता रहा था। अबीर कितनी सादा है ना, ब्यूरोक्रेट की बेटी है, लेकिन कितनी अच्छी है। सुमेरा बाजी कम ही किसी की तारीफ किया करती थी। असजद के अंदर जो इमोशंस उठ रहे थे उसका ख्याल रख वो कहीं उन्हीं में गुम था। इसका ख्याल रखना, इसकी नस्ल बहुत अच्छी है। ऐमन ने सुमेरा बाजी की हिदायत में पपी की तरफ देखा, जो आंखें पटपटा कर उसी की तरफ दे रख रहा था। असजद बामुश्किल माहौल में वापस आया था। ऐमन और अबीर लॉन में बैठी धूप सेक रही थीं। ऐमन गुलाब के फूलों से गजरे बना रही थी। सुई और धागा उसके बैग में मौजूद था। यार, ये असजद आजकल क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा, अबीर का लहजा बेहद आम था, लेकिन ये उसकी शाउरी कोशिश का नतीजा था। तुम्हारा फियांसी है, मोहब्बत तो होगी तुम्हें उससे शायद। ऐमन ने मगन से अंदाज में फूल उठाते हुए कहा। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? क्या मतलब? तुम्हें कोई बात कहने के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा। असजद से मेरी फ्रेंडशिप करवा दो। अचानक सुई उंगली में चुभी थी। क्या तुम संजीदा हो? उसकी आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से आई थी। हाँ, मैं तो सिर्फ आम सी दोस्ती चाहती हूँ। अबीर की लापरवाही काबिले दीद थी। वो खामोश रही थी। तुम्हें बुरा लगा ऐमन? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अबीर, तुम्हारे तो बहुत से फ्रेंड्स हैं। ऐमन के अंदर बेचैनी सी फैलने लगी थी। हाँ, मगर मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद हैं। ऐमन के अंदर छनाके से कुछ टूटा था। क्या हुआ ऐमन, तुम नहीं चाहती क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम फ्लर्ट करती हो और अगला बंदा सीरियस हो जाता है। अजहर याद है ना, वो ब्राउन बालों वाला सानिया का भाई? क्या हशर किया था तुमने उसका? पहचानना मुश्किल हो गया था। तुमने टिश्यू पेपर की तरह उसे इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। ऐमन, प्लीज़ मेरा यकीन करो। वो कोई दुकान में सजा खिलौना तो नहीं कि तुम उसे लेने की ज़िद करो। ऐमन के लहजे में सख्ती दर आई थी। अच्छा, तुम कुछ मत करो, बस मुझे उसका मोबाइल नंबर दे दो। अबीर ने बात ही ख़त्म कर दी थी। अब भी कोई प्रॉब्लम है? ऐमन की खामोशी पे वो तब गई। नहीं। ऐमन ने इख्तिसार से काम लिया और खामोशी से असजद का नंबर लिखकर उसे दे दिया। सामने नहर के किनारे आगे उगे हुए कीकर के दरख्त पीले फूलों से लद गए थे। उनकी बास माहौल में रच बस गई थी। ये मीठी मीठी महक ऐमन की पसंदीदा थी। वो अपनी हर सांस के साथ इस खुशबू को अपने अंदर उतार लेती। अभी भी वो रिलैक्स होने के लिए यही मशगला अपनाए हुए थी। अचानक उसने पप्पी को असजद का जोगर उठाए देखा। जोगर
بہت بھاری تھا لیکن اس کی جدوجہد جاری تھی۔ وہ جوگر اٹھا لیتی تو اس کا ننھا وجود اس کے پیچھے چھپ جاتا۔ وہ جوگر اٹھائے لان کی طرف مڑ گئی۔ جب اچھلتی ہوئی واپس آئی تو جوگر غائب تھا۔ ایمن کو معلوم تھا کہ وہ جوگر کسی پودے کے پیچھے چھپا آئی ہے۔ نہ جانے کہاں سے ایسی شرارتیں اس کے ننھے سے دماغ میں آتی رہتی تھیں۔ ایمن مسکرا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسجد کے اٹھنے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اسے کلب جانا تھا اور ایمن منتظر تھی۔ باتھ روم سے اونچی آواز میں گنگنانے کی آواز آنے لگی تھی۔ ایمن، میرے جوکرز، اپنی میڈم سومی سے عرض کرو کہ برائے مہربانی دوسرا جوگر بھی لے جائیں اور پہن کر کراٹے لگاتی پھریں۔ وہ اس کے پاس ہی تخت پہ ٹک گیا۔ کیکر کے پھولوں کی مہک چاروں طرف رقصاں تھی۔ اچھا، اب پتہ چلا کہ تم اکثر و بیشتر اس گوشے میں کیوں پائی جاتی ہو۔ خوشبودار گوشہ اور گل و غنچہ۔ وہ اس کی نامکمل بات پہ اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ ویسے تمہاری مثال تو کرغزستان کے کووں جیسی ہے۔ انہوں نے ماں کے پودے جڑ سے اکھڑوا دیے تھے۔ وہ کیسے؟ ایمن نے دلچسپی سے پوچھا۔ ماں کے پودوں میں نشہ ہوتا ہے اور کوے صاحب وہ کھا کر چومتے رہتے ہیں اور گاڑی کے قدموں تلے آ کر جیتے جی مرنے کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ سو کووں کی نسل بچانے کی خاطر وہ سرخ پھول حکومت نے ختم کر دیے۔ تم بھی کیکر کے پھولوں کو سونگھتی رہتی ہو، بالکل کووں کی طرح۔ ایمن کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بیشتر کا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ وہ آ رہی ہے تمہاری میڈم ڈی جھومتی ہوئی۔ ویسے ایمن، آپس کی بات ہے، اب تم مجھ پہ زیادہ توجہ دینے لگی ہو۔ ایمن نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ تم تو بالکل الماتی کی حسینہ بن گئی ہو۔ کہتے ہیں کہ اگر وہاں کی لڑکیوں کو متاثر کرنا ہو تو ان کے بجائے ان کے کتوں کی تعریف کریں تو وہ خوش ہو کر آپ سے محبت کرنے لگیں گی۔ اظہار کا لمحہ وقت کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک کر سینہ تانے کھڑا تھا۔ وہ آ گئی ہے، تم خود ہی پوچھ لو اس سے کہاں رکھا ہے اس نے تمہارا جوگر۔ وہ اس لمحے سے نظریں چرا گئی تھی۔ اوئے پپی کی بچی، کہاں لے گئیں آپ میرا جوگر؟ اسجد نے اسے دبوچ لیا۔ وہ بے تحاشا مچل رہی تھی۔ چلو لے کر آؤ۔ اور وہ واقعی بھاگتے ہوئے لان کی طرف چلی گئی۔ تم سے زیادہ تو پپی سمجھدار ہو گئی ہے، ہر بات سمجھتی ہے۔ ایمن جانتی تھی کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے لیکن وہ انجان بنی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اسجد کا جوگر تو لے آئی مگر تسمے نہیں تھے۔ چلو نئی مصیبت۔ وہ تب کیا؟ میرے ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں نئے تسمے رکھے ہیں، اس میں سے لے لو۔ اس نے اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری گرل فرینڈ کا کیا حال ہے اسجد؟ ایمن نے بے حد سنبھل کر موضوع چھیڑا۔ ٹھیک ٹھاک، خوش باش، تمہاری طرح جل ککڑی نہیں ہے۔ وہ نادیہ ہے نا جس کے ابا کی کپڑے کی بڑی سی دکان ہے؟ ایمن نے تصدیق کی۔ ہاں وہی، وہ تو میری جان کو ہی آ گئی ہے۔ آج پہلی مرتبہ ایمن کو احساس ہوا تھا کہ اپنی چیز کو سنبھال کر رکھنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کی حفاظت بھی کرنا پڑتی ہے دل و جان سے۔ صرف میری ہے کہ ٹیگ لگانا ہی کافی نہیں ہوتا۔ ایمن نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے ریا تھیں۔ تم نے کوئی نئی فرینڈ نہیں بنائی؟ وہ تنکے سے اینٹوں کے درمیان کی مٹی کھرچ رہی تھی۔ نہیں۔ عبیر نے تمہیں فون کیا تھا؟ عبیر نے؟ اسے لگا اسجد کی آنکھیں ایک دم بولنے لگی ہوں، جیسے ان میں کمیں روشن ہو گئی ہوں۔ ہاں۔ وہ ایک دم نیچے جھک کر جوگرز چارنے لگا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ تم کیوں تفتیش کر رہی ہو؟ وہ عجیب سے لہجے میں بول کر اٹھ گیا۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ جوکرز میں تسمے ڈال رہا تھا۔ وہ بھی ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے شیشے میں اسے دیکھ لیا تھا مگر انجان بنا رہا۔ عبیر تمہیں کیسی لگتی ہے؟ اچھی ہے، وہ بے دھڑک بولا تھا۔ کتنی اچھی؟ بہت اچھی۔ تو فرینڈ شپ کر لی تم نے اس سے؟ ظاہر ہے۔ اچھا۔ ایمن دھیرے سے ہنس پڑی۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ جانے کو تیار تھا۔ مجھے کیوں اعتراض ہونے لگا؟ وہ آہستگی سے بولی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو پپی، اس نے پکارا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ پیچھے سے کہے گا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ سماعتیں منتظر تھیں۔ تب بھی مدھم سروں میں پگھلا ہوا سیسہ کانوں میں اترا۔ تھینک یو۔ تھینکس فار واٹ؟ کیا راستے سے ہٹنے کے لیے؟ اس نے راستے کے بالکل درمیان میں کھڑے ہو کر سوچا تھا۔
सुमेरा बाजी की वर्कशॉप थी, 3 रोज़ा। असजद ने उन्हें पिक किया। वापसी पे वो एमन को भी लेने चला गया। कॉलेज में छुट्टी हो चुकी थी। लड़कियों के हजूम में वो उसे खोज रहा था। अबीर और एमन खिलखिलाते हुए वैन की तरफ बढ़ रही थी। असजद, अबीर ने बेसाख्ता पुकारा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गाड़ी के पास आ गई और एमन ने पहली मर्तबा बहुत गौर से असजद की खूबसूरत आंखें देखी थीं। उनका इर्तिकाज़ कहीं और था। हेलो असजद, हाउ आर यू? उसने कमाल बेतकल्लुफ़ी से असजद के स्टीयरिंग पे रखे हाथ पर अपना नर्म और नाजुक हाथ रख दिया। फाइन, वो हड़बड़ा गया। अबीर, आइल कॉल यू। समेरा बाजी की शरारे बरसाती आंखों से बचने के लिए उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। बैक व्यू मिरर में दोनों की नज़रें मिलीं। स्पाट बेतासुर आंखें। ईमन का दिल डूब गया। फ़र्क वाज़िया था। अब तक वो ज़हनी तौर पर बेहद मुत्तमिन थी कि वो सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन क्या बात थी कि अब उसका दिल हचकोले खाने लगा था। फिर यूँ हुआ कि सारी रात उसके कमरे का बल्ब जलता रहा। ईमन कॉलेज से फारिग हो गई थी, इसलिए नाश्ते बनाने की ज़िम्मेदारी उसने ले ली थी। इस तरह बहुत सी बातें उसकी नज़र में आने लगीं। असजद की रूटीन भी मुतासिर होने लगी थी। बहुत दफ़ा जगाने पर उठता था। शायद सारी रात जागता है, ईमन सोच कर रह जाती। आज भी सुबह से वो उसे कितनी मर्तबा जगा चुकी थी। असजद, मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा जगा रही हूँ, अब फुफ्फो को भेजूँगी। उसकी धमकी पे वो छलांग लगाकर बिस्तर से उतरा। ईमन उसका बिस्तर दुरुस्त करने लगी। तकिए के नीचे जागती तस्वीर ने उसके ख्वास कुछ देर को मुअत्तल कर दिए। अबीर की बहुत खूबसूरत पोज में तस्वीर, रस्मी दोस्ती के अल्फाज उसकी आंखों के आगे नाचने लगे थे। तो नौबत यहाँ तक आन पहुँची। उसके आंसू उसके तकिए में जज़ब होने लगे। वो अपने महसूस गोशे में बैठी थी। उसकी नज़र अचानक सामने उठी और वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। फुफ्फो का सफ़ेद मुल्तानी कढ़ाई वाला दुपट्टा तार पे लटका अपनी खूबसूरती पे मगरूर था और उसके साथ लटक कर पप्पी झूले ले रही थी। गीला, नर्म और नाजुक सा दुपट्टा पप्पी का बोझ सहार नहीं सका और नतीजन 2 टुकड़ों में बटा और वो धप से ज़मीन पर गिरी थी। ईमन हंस हंस के दोहरी हो रही थी। कितने दिनों की घुटन के बाद हंसी का रेला उसके अंदर से निकला था और आंखों से पानी रवा था। आंखों पे हंसी और होंठों पर बेनाम हंसी के साए। ए हसीना, कहाँ हो आजकल? उसके करीब बैठते हुए उसके नम लबों को धीरे से छुआ, नम बालों को धीरे से छुआ। ये उसकी पुरानी आदत थी। प्लीज़ असजद, वो तड़प के उठी थी। क्या हो गया है तुम्हें? असजद ने हैरानी से देखा। कुछ नहीं, वो खामोशी से अंदर की जानिब बढ़ गई। वो चरागे जहाँ कभी जिसकी लू न किसी हवा से निगो हुई, न बेवफाई के वसवसे उसे चुपके चुपके बजा गए। एमन के बीए के पेपर्स होने वाले थे। ये उसकी हमेशा की आदत थी कि पेपर्स के दिनों में वो दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाया करती थी। एमन बिटिया, अब ये आई है। ज़ेबा फूफो ने उसके कमरे में आकर इत्तला दी। तुम उसके पास जाओ, मैं कुछ खाने को भिजवाती हूँ। जी फूफो। वो बाहर निकली। हेलो ईमन। अगले ही पल वो उसके सामने थी। वो कहाँ से निकली थी? असजद के कमरे से। एकदम उसके दिल में ख्याल आया था। उसने जल्दी से उस ख्याल को झटका। कैसी हो तुम? अबीर ने उसका गाल चूमा। फ़ाइन, तुम्हारी तैयारी कैसी हो रही है? ईमन ने पूछा। तैयारी तो अच्छी है, दरअसल मेरे साइकोलॉजी के नोट्स कम हो गए थे, सोचा तुमसे लेकर फ़ोटोकॉपी करवा लूँ। हाँ ले लो, मगर जल्दी वापस कर देना। वो अलमारी से फ़ाइल निकालते हुए बोली। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वो नोट संभालते हुए उठ खड़ी हुई थी। बैठो तो सही, अबीर फूफो तुम्हारे लिए लाइम जूस भिजवा रही हैं। नहीं, उन्हें मना कर दो प्लीज़, मुझे पढ़ना है जाकर। जाते हुए उसने रुक कर असजद के कमरे में झांका था। ओके जनाब। उसका लगावट बड़ा अंदाज ईमन के अंदर सन्नाटा उतारने लगा। वो उसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुई, लेकिन दहलीज ने पाँव पकड़ लिए। असजद की शर्ट पर कंधे के पास लिपस्टिक का निशान बदतरीन हद सच्चाई का रूप धारे हुआ था। वो मुस्कुरा रहा था और नज़रों का मरकज़ अबीर थी। अबीर को सी ऑफ करके वो थके थके कदमों से अंदर आई तो वो टेबल पर बैठा स्क्वाइश पी रहा था। वो खामोशी से उसके पास खड़ी हो गई। असजद, अपनी शर्ट से लिपस्टिक का निशान साफ़ कर लो।
असजद के चेहरे से पानी के असजद के चेहरे से मुस्कुराहट पानी के बुलबुले की तरह गायब हुई थी। गिलास उसके हाथ में उल्ट गया था। ना उसके पास कहने को कुछ था और ना ऐमन के पास मज़ीद कुरेदने की हिम्मत थी। बस ज़ख्मी नज़रों से उसे जाता देखती रही। मोहब्बत में अना नहीं होती, लेकिन यहाँ मोहब्बत की बाजी शुरू होने से पहले ही उसे मात हो गई थी। उसने अपनी मर्ज़ी से शिकस्त कबूल की थी, अपनी रज़ा से रहसन को लौटने दिया था। अब वो कौन सी अदालत का दर खटखटाती। आज साइकोलॉजी का पेपर था। टेंशन, भूख की कमी, रात जगे ने उसकी सारी तवानाई निचोड़ ली थी। बरामदे में उसे अबीर मिली थी, वैसी ही खिलखिलाती हुई। कैसी तैयारी है ऐमन? ठीक। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसने तफक्कुर से पूछा और उसका माथा छूमा। ठीक हूँ। ऐमन ने धीरे से उसका हाथ हटा दिया। ऐमन, तुम्हें लेने कौन आएगा? अबीर की बेकरारी दीदनी थी। असजद। ऐमन ने मुख्तसर सा जवाब दिया। चलो, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ दूँ। ऐमन, एक बात कहूँ तुमसे? वो झिझक कर बोली। कहो। वो रास्ते से गुजर रही थी। चलो छोड़ो, पेपर्स के बाद बताऊंगी। वो दोनों चलती हुई सड़क पे निकल आई थी। तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम्हें असजद से मोहब्बत हो गई है? ऐमन ने गर्दन मोड़कर अबीर की तरफ देखा, जो चिंगन चुबाने का अमल मौक़िफ़ कर चुकी थी। एकदम उनके पास गाड़ी के टायर चिड़चिड़ाए थे, गाड़ी का तेज़ म्यूज़िक और असजद का मुस्कुराता चेहरा अबीर की हैरानी ख़त्म करने को काफ़ी था। वो सब कुछ भूल भाल कर उसकी तरफ लपकी। हेलो असजद, हाउ आर यू? वो गाड़ी की खिड़की पर झुकी थी। ऐमन ने खामोशी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। जब तक असजद उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो 5 मिनट गुजर चुके थे, और ये 5 मिनट नहीं बल्कि 5 सदियाँ थीं, और 5 मिनट की धूप ने उसका सब कुछ जला के खाक कर दिया था। सफ़र खामोशी से कट रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर जुनैद जमशेद की कैसेट लगा दी। धूप में खड़ा जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे, ये मेरी जलन, ये मेरी थकन कह रही है क्या? सुनो तो सही, सुनो तो सही। प्यार व्यार भी हो जाएगा, इतबार भी आ ही जाएगा। ऐमन ने हाथ बढ़ाकर बटन ऑफ कर दिया। क्यों बंद कर दिया? मेरे सर में दर्द है, वो मुख्तसरन जवाब देकर खिड़की से बाहर झांकने लगी। अबीर बड़े कमाल की लड़की है, वो दफ्तन बोला। तुम जानती हो वो मुझसे शादी करना चाहती है। वो बड़े ज़ोर से हंसा था और ऐमन के सर पे गोया बम फटा था। फ्रेंडशिप, शादी और उनके दरमियान ऐमन का मुर्दा वजूद मुअल्लिक था। और तुम? उसने खुद को बोलते सुना। मैं भी। उससे लगा जिस्म से हाथ छुड़ाकर बाहर निकल आई। घर आ चुका था। वो गाड़ी से उतर के खामोशी से अंदर चल गई। उसने मेन गेट खुलने का बेइंतज़ार नहीं किया था। समेरा बाजी कब से फ़ोन से चिपकी फ़ायज़ा का फ़ोन सुन रही थी। उनके पसंदीदा मैगज़ीन का ताज़ा शुमारा टेबल पे निशानी लगाकर रखा हुआ उनकी तवज्जो का मुंतज़िर था। तभी वो अचानक पप्पी की तवज्जो का मरकज़ बन गया। तेज़ खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन सहर वर्क उसके पंजों की ज़िद में आकर पहचाना नहीं जा रहा था। बस खंडर बता रहे थे कि अमारात हसीन थीं। जब तक ऐमन ने उससे मैगज़ीन छीना, सूरत हाल खासी संगीन हो चुकी थी। कितने ही सफ़ात फट के ज़मीन की ज़ीनत बन चुके थे। ऐमन की जान बेबन आई थी, क्योंकि स्मेरा बाजी तो अपने फेवरेट मैगज़ीन के बारे में बहुत हसास थी। हर माह के शुमारे को तरतीब से रैक में रखा करती थी। इससे पहले वो कोई हिफाजती कदम उठाती, स्मेरा बाजी आन मौजूद हुई। अरे क्या किया ये इस मनहूस ने? तुमने बॉल क्यों रखा हुआ है इसे? अगर पाल ही लिया है तो नज़र रखा करो इस पे। तुम एक मर्तबा की कही बात को क्यों नहीं समझती? वो ऐमन पे बरस रही थी, जो सर झुकाए खड़ी थी। मेरा ख्याल है बाजी, इसे पपी को रखने का नादिर मशवरा आपने ही दिया था। असजद सुकून से गोया हुआ। वैसे भी अगर कोई बंदा कमज़ोर हो तो उसे इतना नहीं दबाते कि उसका दम ही घुटने लगे। हाँ, तुम तो उसकी साइड लोगे ही। तुम्हारी कुछ लगती जो है। स्मेरा बाजी उन लोगों में से थी जो अपनी गलती कभी भी तस्लीम नहीं करते, जो अपनी ज़ुबान की वजह से अपनी अच्छी आदतों को भी
زنگ لگا لیتے ہیں۔ ایک بات میں آج واضح کر دوں کہ میرے اور ایمن کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس پہ آپ مجھے طعنے دینے لگیں۔ یہ بچپن کی بات ہے جسے میں نہیں مانتا، وہ میری کزن ہے بس۔ ایمن کے گرد آگ کی لپیٹیں اٹھنے لگی تھیں۔ مسترد کیے جانے کا انتہائی توہین آمیز احساس ایک دم پھیل کر اس کے پورے وجود پر غالب آ گیا تھا۔ آج کل ویسے بھی تم عبیر کے چکروں میں تو یہ تو بندھن تمہیں بوجھ لگے گا ہی، جو مرضی کہہ لیں آپ، وہ لاپرواہی سے کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک منٹ رکو اسجد، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ سمیرا باجی نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ اتنی بے خبر نہیں تھیں جتنا وہ انہیں سمجھتی تھی۔ ایمن یکٹک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے سمیرا، کیا بکواس کر رہے ہو اسجد؟ تم جانتے ہو کہ تم اب بچے نہیں رہے۔ زیبا پھوپھو ایک دم آگ بگولا ہوئی تھیں۔ وہ نہ جانے ان کی کب سے باتیں سن رہی تھیں۔ صحیح، اب آپ میرے ساتھ ایمن کو بھی نپٹانے کی فکر کریں۔ سمیرا باجی تلخی سے بولیں۔ کیوں؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ اسے ایسے؟ وہ تڑپ کے پلٹا تھا۔ تم اس سے لاتعلقی اختیار کر چکے ہو اسجد، اپنی زبان کو لگام دو۔ آج سے تمہارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امی، آپ ایمن کے لیے کوئی بھی اچھا سا رشتہ تلاش کریں۔ یہ بچپن کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ ویسے تم کس کی خاطر ایسا کر رہے ہو اسجد؟ پھوپھو نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ عبیر، جس کی تصویر اس کے تکیے کے نیچے پڑی ہے، دیکھ لیں آپ، سمیرا باجی نے درشتی سے کہا۔ ایمن کی پھوپھو، ایمن کی دوست؟ زیبا پھوپھو حیران ہوئی۔ یہ ازل سے ہوتا آیا ہے کہ جب طاقتور پر بس نہ چلے تو کمزور کی شامت آتی ہے۔ زیبا پھوپھو نے اسی کو لتاڑا تھا۔ تم اسی لیے اسے یہاں لے کر آتی تھی کہ وہ یہاں چکر چلائے اور تمہارا پیچھا چھوٹ جائے، اسی لیے نا؟ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا اس کے خلاف۔ زیبا پھوپھو شکستہ قدموں سے اندر چلی گئیں۔ سمیرا باجی تو کب کی جا چکی تھی۔ اب وہاں بوجھل دل لیے وہی کھڑی تھی اور کچھ فاصلے پہ وہ۔ اب شاید یہی فاصلہ ہمارا مقدر بن گیا ہے۔ وہ اندر کی طرف پلٹ گئی۔ زیبا پھوپھو نے اس سے بات کرنا بند کر دیا تھا۔ بالکل۔ کچن میں انہیں کھڑا دیکھ کر وہ ان کے پاس آ گئی۔ پھوپھو لائیں میں کھانا بنا لوں؟ وہ آگے بڑھی۔ رہنے دو تم، میں کر لوں گی، انہوں نے رکھائی سے کہا۔ پھوپھو پلیز، آپ مجھے جو چاہیں کہہ لیں، لیکن اس طرح سرد رویہ مت رکھیں پلیز پھوپھو۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں تمہاری پھوپھو نہیں ہوں۔ تو کیا ہیں؟ اس نے بے بسی سے ان کی صورت دیکھی۔ کچھ بھی نہیں۔ میرے تمہارے درمیان جو رشتہ تھا ختم ہو گیا۔ وہ اجنبیت کی مجسم شکل بنی کھڑی تھی۔ پھوپھو، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ان معاملات میں کسی کا بس نہیں چلتا۔ میرا وقت ضائع مت کرو، انہوں نے اتنی تلخی سے کہا جو کبھی بھی ان کی عادت نہیں رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ٹیبل پہ برتن لگانے لگی۔ وہ شمیم ہے نا میری خالہ زاد، اس کی عرصہ دراز سے خواہش تھی ایمن کے لیے۔ کھانے کی ٹیبل پہ زیبا پھوپھو نے خاموشی کا پردہ چاک کیا۔ اسجد نوالے توڑتے ہوئے رک گیا۔ میں نے ہاں کہہ دی ہے۔ بہت آرام سے انہوں نے کسی کی طرف دیکھے بغیر اپنی بات مکمل کی۔ اسجد ہکا بکا ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ خالی دل، خالی آنکھوں کے ساتھ نوالوں سے کھیل رہی تھی۔ حسیب کے لیے؟ سمیرا آپی نے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے تصدیق چاہی۔ ہاں۔ کیا کرتا ہے وہ آج کل؟ بزنس ہے اس کا امپورٹ کا۔ طویل خاموشی نے فضا یکدم بوجھل کر دی تھی۔ تم گھر پہ رہنا اسجد، مجھے آج عبیر کے گھر بھی جانا ہے، پھر شمیم بھی آ رہی ہے، پرسوں منگنی کی رسم ادا کر دیں، مصروفیت بڑھ جائے گی۔ اسجد ایک دم اٹھا اور باہر نکل گیا۔ لو، ہو گئے شروع ڈرامے۔ سمیرا باجی کا تبصرہ خاصا بلند تھا، جبکہ پھوپھو کی قوت برداشت قابل دید تھی۔ خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھیں۔ عجیب سے لوگ ہیں، سمیرا آپی نے گھر میں گھستے ہی تبصرہ کیا تھا۔ وہ دیکھی تھی عبیر کی امی کے ہاتھوں کی چوڑیاں، اتنی ڈھیر ساری جیسے نمائش لگا رکھی ہو سونے کی، اور ڈرائنگ روم میں کیسے میٹل پیسز کی بھرمار کر رکھی تھی۔ وہ ہاتھ سے حقیقت پسندانہ تبصرے کر رہی تھی۔ آپ کو لڑکی سے غرض ہونی چاہیے، اور لڑکی بہت اچھی ہے۔
وہ میرے ساتھ مخلص ہے تو میرے گھر میں بھی ایڈجسٹ کر لے گی۔ اسجد نے جیسے بات ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے اپنے گھر والوں کا جینا دوبر کر رکھا ہے تو تمہارے ساتھ بڑی ہی مخلص ہوگی۔ جو لڑکی فرما بردار بیٹی نہ ہو وہ کبھی بھی اچھی بیوی نہیں بن سکتی۔ سمیرا تلخی سے گویا ہوئی۔ آپ اپنے فلسفے اپنے پاس ہی رکھیں۔ اسجد کا ٹیمپریچر ہائی ہونے لگا تھا۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں اسے ٹریننگ دے دوں گا، تم مستقل ٹرینر کا عہدہ سنبھال لینا۔ پہلے اپنی بیوی کو ٹریننگ دینا، پھر اپنی نسل کو۔ اسجد بے ساختہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ توبہ ہے سمیرا باجی، آپ نہ جانے کہاں سے شروع ہوتی ہیں کہاں پہنچتی ہیں۔ مجھے وہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ ایک بار پھر سوچ لو میرے بھائی، میرا تجربہ بہرحال تم سے زیادہ ہے۔ وہ گویا منتیں کرنے لگیں، لیکن زندگی کی کچھ حقیقتیں تو تب اشکار ہوتی ہیں جب انسان اپنے آپ کو بند گلی میں موقوف پائے، پشت دیوار کے ساتھ لگی ہو اور فیصلہ کرنے کا حق بھی چھین لیا جائے، وگرنہ تو ہر سچائی محض مفروضہ یا عام بات ہی لگتی ہے۔ اچھی لگتی ہے وہ مجھے، میں نے اس کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا ہے، اس نے مدھم سروں میں اپنی مجبوری بتائی تھی۔ ایمن نے رخ پھیر لیا تھا، آنکھیں خواہ مخواہ گیلی ہونے لگی تھیں۔ دوپہر میں شمیم خالہ کی آمد حسیب کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ تو گویا ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کی فکر میں تھیں۔ 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد وہ بازار روانہ ہو گئی منگنی کی شاپنگ کرنے کے لیے۔ آسمان پہ یکا یک کالے بادلوں نے نمودار ہو کر گرمی کا سارا غرور و نشہ چکنا چور کر ڈالا تھا۔ کالی گھٹاؤں نے موسم کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ ایمن سب کاموں سے فارغ ہو کر ٹیرس پہ چلی آئی۔ وہ ایسے موسم کی دیوانی تھی۔ ہوا درختوں کو اپنے قدموں میں جھکا کر نہ جانے کون سی خوشی حاصل کر رہی تھی۔ پیلے، گلابی اور جامنی پھول ٹیرس پہ ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو پانی برسا، اس نے ایمن کو بھی جل تھل کر دیا تھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ بارش کا پانی اور آنسو مل کر بہہ رہے تھے۔ اپنے ارد گرد دوپٹہ اچھی طرح سے لپیٹے وہ مسلسل بھیگ رہی تھی۔ شمیم خالہ کب آئیں؟ وہ ایک دم چونکی، جانے کب سے وہ اس کے قریب کھڑا تھا۔ دوپہر میں تم رو رہی ہو؟ نہیں، وہ سختی سے بولی، لیکن اسے پتا تھا کہ وہ اس سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول پائے گی۔ وہ رخ پھیر گئی، لیکن بجلی زور سے کڑکی تھی۔ ایمن نیچے آؤ، کیا کر رہی ہو؟ سمیرا باجی اسے سیڑھیوں سے آوازیں دیتی آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے کی سمت بڑھ گئی۔ کیا کر رہی تھی اوپر؟ بھیگ گئی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ چلو نیچے، مر تو گئی ہوں، اب مرنے سے کیا ڈرنا۔ وہ خاموشی سے کپڑے تبدیل کرنے چل دی۔ دماغ پھر گیا ہے دونوں کا، سمیرا باجی بڑبڑائیں، اور اسجد سبحانی نہ جانے کتنی دیر بارش میں بھیگتا رہا۔ وہ خاموشی سے زیبا پھوپھو کی گود میں سر دیے لیٹا تھا۔ سر درد اور بخار نے اسے نہ ڈھال کر رکھا تھا۔ بارش میں بھیگنے کا نتیجہ تھا۔ ابھی تو بات طے ہونے جا رہی ہے، اور یہ جناب مجنوں بن گئے تو بعد میں کیا ہوگا؟ سمیرا باجی کچن کی کھڑکی سے انہیں دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اچانک گیٹ پہ بیل ہوئی اور شمیم خالہ لدی بدی اندر داخل ہوئی۔ تو بارش نے تو ستیہ ناش کر دیا ہے۔ وہ سامان رکھ کر اپنی چادر جاڑ رہی تھی۔ ارے اسجد، تمہیں کیا ہوا؟ بس خالہ، فلو ہو گیا ہے، بارش میں بھیگ گیا تھا۔ تو دوائی لے لو۔ اسجد کو ان کی فکر مندی پہ جہاں خوشگوار حیرت ہوئی تھی، وہاں ان کی فطرت کا بھی اندازہ ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ حسیب گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے اندر داخل ہوا۔ آؤ بیٹا، زیبا پھوپھو نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی کہاں ہے زیبا؟ شمیم خالہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ کچن میں۔ حسیب نے بے قراری سے کچن کی سمت دیکھا، اور یہ عمل اسجد کو بے حد چبھا تھا۔ ایمن، زیبا پھوپھو کی آواز پہ وہ باہر نکلی تھی، نظریں جھکی ہوئی، بلیک چنری کے سوٹ میں اس کا روپ دھمک رہا تھا۔ اسجد ایک دم اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی سمت بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ اماں، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ دل کا پنچھی پھڑپھڑانے لگا تھا، مگر وہ سب وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ کلینک میں رش دیکھ کر اس نے گاڑی باہر ہی روک دی تھی۔ بارش کے بعد سرمئی شام بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سیٹ پہ سر ٹکائے بیٹھا تھا، آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے۔ ایمن کی انگلی میں پہنائی جانے والی انگوٹھی نظروں میں گھوم رہی تھی۔ مجھے ایمن سے محبت نہیں ہے، وہ عام سی لڑکی ہے، میرے حواسوں میں کیوں آ رہی ہے؟ مجھے عبیر اچھی لگتی ہے، بس۔ اس نے جیسے خود کو باور کروایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی لاک کر کے
आया और अंदर की सीमत बढ़ने लगा। लाइट फिरोजी आंचल ने उसे दोबारा मुड़ने भी मजबूर किया। अबीर, वो बड़बड़ाया। आइसक्रीम पार्लर के सामने आइसक्रीम खाते हुए अबीर और उसके साथ वो लड़का बेफिक्री से बेहद करीब खड़े थे और दोनों ही एक दूसरे एक कप से खा रहे थे। वो बिल्कुल उनके सामने से गुजरा। अबीर ने उसे देख लिया था। उसकी रंगत एकदम जर्द पड़ी थी और फिर वो लम्हों में वहाँ से गायब हो गए थे। ये दुनिया क्या है? धोखा, शराब, क्या है ये? इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। मोबाइल की बेल हो रही थी। अबीर का नंबर देखकर उसने ऑफ कर दिया था। वो रात गए घर वापस आया था। सिर्फ ज़ेबा फूफो उसके इंतज़ार में जाग रही थी। सब लोग सो गए थे। बेटा, कहाँ रह गए थे तुम? मैं इतनी परेशान हो गई थी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? उन्होंने एक ही सांस में कितने सवाल कर दिए। ठीक हूँ, अब आप सो जाएं। वो वहीं पे सोफे पे लेट गया। दूध पी लेना याद से, वो जाते हुए ताकीद कर गई। सोफे के नीचे हल्की सी आहट महसूस करके उसने नीचे देखा तो पपी नीचे बैठी उसे मासूमियत से देख रही थी। ओए पपी की बच्ची, तुम अभी तक सोई नहीं? कम से कम तन्हाई का एहसास जाता रहा था। अबीर बार बार कॉल करके उसकी टेंशन बढ़ा रही थी। अब न जाने क्या एक्सक्यूज़ करेगी, लेकिन आंखों देखी कैसे जुटला सकती है। वो बेहद बेचैन था। सर में बहुत दर्द था। वो आवाज़ सुनकर चौंका। वो एक हाथ में दूध का गिलास और दूसरे में डिस्प्रिन की 2 गोलियां लिए खड़ी थी, मजाजे आशना हमदम देरीना की तरह। लेकिन उसके हाथ में चमकती अंगूठी ने उन लम्हों का सारा फसूं ख़त्म कर डाला। वो चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा, फिर चुपचाप गोलियां लेकर दूध का गिलास थाम लिया। दवा लेने के बाद वो बेहद दिल गिरफ्ता सा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो खुद तो आराम की घर से चला गया था, लेकिन ईमन तारिक को बेहद बेआराम कर गया था। बेआराम तो वो पहले ही अबीर के फ़ोन से हो चुकी थी। अबीर बहुत परेशान थी। उसने उसे बताया था कि वो सहेल के साथ आइसक्रीम पार्लर गई थी, मगर असरद ने उन्हें देख लिया था और वो बहुत गुस्से में था। प्लीज़ ईमन, उसका गुस्सा ठंडा करो वरना मैं मर जाऊंगी। मरती तो तुम न जाने कितने लोगों पे हो, उसने फ़ोन बंद करते हुए सोचा था। अब वो असरद के लिए परेशान हो रही थी। न जाने उसकी ज़हनी हालत क्या होगी, लेकिन मैं क्यों अब उसकी इतनी फ़िक्र कर रही हूँ? अब तो मेरा मुकद्दर हसीब की ज़ात है। उसने अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को घुमाते हुए सोचा। क्या कर रही हो ईमन? स्मेरा बाजी उसके पास आ बैठी। ऐसा बहुत कम होता था कि वो उसके पास खुद से आए। कोई ख़ास बात होती थी तो वो उसे मुखातिब करती थी, वरना अपने काम से काम रखती थी। मुझे तुमसे बात करना है ईमन। जी। वो मैगज़ीन रख के उनकी तरफ मुतवज्जे हुई। तुम हसीब से मंगनी पे खुश हो? जी। वो बमुश्किल बोली। लेकिन लगती तो नहीं हो? उन्होंने साफ गोई से कहा। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। उसने मुस्कुरा कर जैसे उन्हें यकीन दिलाया। ना मानो तो और बात है, खुश तो मुझे वो भी नहीं लगता। तुम लोग क्यों अपनी अपनी अना में मुक़ीद होकर अपनी ज़िंदगियां तबाह करने पे तुले हुए हो? उसने अबीर को चुना है, वो कमज़ोर से लहजे में बोली। अबीर उसकी चॉइस नहीं है ईमन। मोहब्बत और हवस में बहुत थोड़ा फ़र्क होता है। मोहब्बत ठंडी हवा की तरह होती है जो हवस में जल पड़े, लेकिन हवस तेज़ आंधी होती है जो हर चीज़ को बाढ़ में छुपा देती है। अबीर तेज़ आंधी है और तुम ठंडी हवा, और जब इस आंधी का गुबार धुलेगा तो असरद को भी हर शय साफ नज़र आने लगेगी। तुमने देखा वो कितनी बेतकल्लुफ़ी से असरद को छूती है, इस तरह के तुमने बरसों से उसके साथ रहते हुए भी तसव्वुर नहीं किया होगा। मैं ये नहीं कहती कि तुम्हें वो कुछ करना चाहिए था जो अबीर ने किया, लेकिन बहरहाल एक अपना मकाम तो रखना चाहिए था कि वो तुम्हारी ज़ात के हिसार में मुक़ीद रहता। तुमने गलती की है ईमन, तुम्हें मानना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि आंधी के रुकने का मौसम है। वो धीरे से बोली। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। प्लीज़ ईमन, अगर असरद तुम्हारी तरफ पलटे तो इनकार मत करना। वो लजाजत से गोया हुई। प्लीज़ आप ऐसे मत कहें। उसने उनके जुड़े हुए हाथ थाम लिए। आपने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है? ये अपने बस में कहाँ होता है। और शमीम खाला को क्या जवाब देंगी? वो खिड़की से पलटी। तुम फिक्र ना करो, ये मेरा मसला है। वो मोहब्बत से अंदाज में मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। ईमन खामोशी से किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। शमीम का फ़ोन आया था, तारीख मांग रही हैं। ज़ेबा फुप्पो की आवाज़ कहीं करीब से उभरी थी। स्मेरा बता रही थी कि तुम खुश नहीं हो।
اس کے ہاتھ سے پیڑا چھوٹ گیا۔ اسے آج کل پھپھو کے موڈ سے خوف آنے لگا تھا۔ تو کیا کروں؟ شمیم کو انکار کر دوں؟ اب کہاں میں تمہارا ساتھی تلاشتی پھروں؟ اس لڑکے نے بھی جان کھائی ہوئی ہے، چپ کا روزہ رکھ لیا ہے۔ وہ جھنجھلا کے رہ گئی تھی۔ پھپھو، وہ یکدم رو پڑی۔ میں انسان ہوں، گوشت پوست کی، مجھے بھی چوٹ لگتی ہے، درد ہوتا ہے۔ ابھی تو آپ کے بیٹے نے جو روگ مجھے دیا ہے اس پہ کسی نے مرہم نہیں رکھا اور آپ میرے زخموں کے کھرینٹ بھی اتار رہی ہیں۔ وہ فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ آپ سمجھتی ہیں کہ اسجد کی دوستی میں نے عبیر سے کروائی، میں نے خود اس رشتے سے انکار کیا۔ غلط سمجھتی ہیں آپ، اس نے ٹھکرایا ہے مجھے عبیر کی خاطر۔ اتنی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ پسند اس نے بتائی تھی آپ کو، میں نے نہیں۔ زیبا سبحانی کی آنکھوں سے پردے اٹھ رہے تھے۔ دل کا میل یا بدگمانی کی گرد لمحے بھر کو دل آلودہ کر دیتی ہے، لیکن اس کی کثافت کی عمر بھر بہت کم ہوا کرتی ہے۔ میری بچی، زیبا پھپھو نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، مجھے معاف کر دو۔ زیبا پھپھو بہت پشیمان تھی۔ نہیں پھپھو، آپ کی بے اعتنائی نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں بہت تہ دماغ ہوں۔ وہ بھیگی آواز میں شکوہ کناں تھی۔ رشتوں کے نام پہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ آپ۔ ایک وہ تو جسے میں اپنا سمجھتی تھی وہ بھی کہیں کھو گیا ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ آج اس نے مجھے عبیر کے لیے چھوڑا، کل کسی اور کے لیے چھوڑ دے گا، پھر میرے پاس تو کوئی راستہ نہ بچے گا۔ سمیرا باجی جو چاہتی ہیں وہ نہیں ہو سکتا۔ پھپھو، مجھے معاف کر دیں۔ اسجد ٹھٹک کے دہلیز پہ رکا تھا۔ اس کے آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے فقرے اس کے کان میں بخوبی منتقل ہوئے تھے۔ اچھا بیٹا، تمہاری مرضی، لیکن پھر بھی سوچ لینا، میرے کون سے 10 بیٹے ہیں، ایک ہی ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اس گھر میں چلتے پھرتے دیکھنے کی آرزو کی تھی۔ ایمن محض انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ناشتہ تیار ہے؟ آلموسٹ تیار ہے۔ وہ سنک میں ہاتھ دھونے لگا۔ کتنی دیر میں ملے گا؟ بس تھوڑی دیر لگے گی۔ تم روئی ہو؟ وہ ہاتھ دھوتے پلٹا تھا۔ ہاں۔ وہ جھوٹ کیوں بولتی؟ کیوں؟ وہ ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ دل چاہ رہا تھا رونے کو۔ ایک دم اس کا ہاتھ گرم توے سے چھو گیا۔ سی کی آواز کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا ہوا؟ ہاتھ جل گیا؟ ایک منٹ ٹھہرو، وہ برنول لے آیا۔ جلدی سے ہاتھ دھو، میں لگا دوں۔ دیکھی ہے اس کی آنکھوں میں نمی، لگتا ہے کہ سمندر اداس ہے۔ اس کا گمبھیر لہجہ سماعتوں میں اترا۔ وہ یکدم ہاتھ چھڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اب میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس نے دل گرفتی سے سوچا اور خاموشی سے ناشتہ ٹیبل پر لگانے لگی۔ تمہیں اپنے رویے کا ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ اس نے حیرانی سے اسجد کی سمت دیکھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے ایک ہی مرتبہ سب کچھ کیوں نہیں کہہ ڈالتی؟ کیوں اپنی ملامت آمیز نظروں سے مجھے ہر پل زخمی کرتی رہتی ہو؟ اس کی نظروں نے کہا تھا۔ میرے پاس نہ تم سے کہنے کے لیے کچھ ہے، نہ سننے کے لیے۔ خاموشی نے ان کی ہر بات کی ترجمانی کی تھی۔ پھپھو، ناشتہ لگ گیا ہے۔ اس نے آواز لگائی تو وہ ناشتہ کیے بغیر ہی پلٹ گیا۔ وہ کتنی دیر اس کے مضبوط سراپے کو تکتی رہی۔ سمیرا باجی بالکل صحیح کہتی تھی، شاید آندھی کا غبار بیٹھ گیا ہے، اب اسے میرا وجود بھی واضح نظر آنے لگا ہے۔ لیکن اس واپسی پہ میرا دل خاموش کیوں ہے؟ میرا دل مر چکا ہے شاید، اور مردہ وجود سے محبت کی کیا توقع؟ وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ سے برنول کو دھو رہی تھی۔ یہ بالکل لاشعوری فعل تھا۔ عجیب اداسی بھرے دن تھے۔ سمیرا باجی نے کوکنگ سینٹر جوائن کر لیا تھا۔ زیبا پھپھو اخبار پڑھتیں یا لمبے لمبے وظیفے پڑھا کرتیں، اور وہ اسجد کو نظر انداز کرنے کی خاطر خواہ کے کاموں میں الجھی رہتی، بے قرار پھرا کرتی۔ محبت کی پامالی نے اس کے ہر منظر کو اداسی بخش دی تھی۔ وہ اپنی مٹھی میں دکھ کے جگنو چھپائے پھرتی۔ اب اگر محبت کا دیا تیز آندھی کی زد میں ہو تو چراغ کیسے جلے اور کون جڑائے؟ سمیرا باجی کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ جھنجھلاہٹ سے سوچے جاتی۔ اسجد آج یونیورسٹی نہیں گیا تھا، فائنل سیمسٹر ہو چکا تھا، اب صرف پریکٹیکل رہ گئے تھے۔ صوفے پر کسلمندی سے لیٹا تھا۔ زیبا پھپھو اخبار پڑھ رہی تھی۔ اچانک فون کی بیل ہوئی۔ اسجد کا فون ریسیو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بددستور لیٹا ہوا تھا۔ آج کل ویسے بھی وہ اپنا موبائل ہمہ وقت آف کیے رکھتا تھا۔ مجبوراً ایمن نے ہی آ کر فون اٹھایا تھا۔ عبیر اب کچھ کہتی نہیں تھی، بس روئے جاتی۔ ایمن، تم اس سے کہو گی تو وہ مجھے معاف کر دے گا؟ تم اس سے کہو ایمن، پلیز۔
وہ گڑ گڑانے لگی تھی۔ ایمن کے لیے اس کا یہ روپ نیا نہیں تھا، یہ الفاظ، یہ دکھ پرانے نہیں تھے، صرف کردار بدلتے تھے۔ اس سے کہو میں اس کی خاطر اپنے آپ کو بدل لوں گی، ویسی ہی بن جاؤں گی جیسے وہ کہے گا۔ یہ الفاظ شاید نئے تھے، وہ پھپھو کی موجودگی کے خیال سے ہوں ہاں کیے جا رہی تھی۔ وہ اتنا رو رہی تھی کہ ایمن کا دل بے اختیار ڈرنے لگا تھا۔ اچھا میں کچھ کرتی ہوں، اس نے دھیرے سے فون رکھ دیا۔ پھپھو وضو کی نیت سے باتھ روم میں تھیں، وہ ہنوز ناراض بچوں کی طرح اس کی طرف پشت کیے لیٹا تھا۔ پچھلے دنوں سے اس نے ایمن سے ہر قسم کی بات چیت بند کر دی تھی۔ اسجد، اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ نیند کے عالم سے چونکا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ زہے نصیب، وہ کشن گود میں رکھے ہم متن گوش ہو گیا۔ میری ایک بات مانو گے؟ یہ بات مختصر ہے، اس نے بے رخی سے کہا۔ تم عبیر سے شادی کر لو، اسے معاف کر دو۔ وہ جھٹکا کھا کے اٹھا تھا۔ رکو اسجد، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ بے ساختہ رکا۔ وہ اگر بری ہے تو اسے ٹھیک کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی بھی بری نہ ہو جو کچھ تم نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری نظر کا دھوکہ ہو۔ تم اسے نیکی کی راہ پہ گامزن کرو گے، اسے اس کے اس ماحول سے نکالو گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے بھی تو تم نے اس کی ٹریننگ کا عہد کیا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی اور اس کا مسکرانا غضب ہو گیا۔ تمہیں اس نے اپنا وکیل مقرر کیا ہے؟ تمہیں اس کا بہت دکھ ہو رہا ہے؟ ہاں، آخر وہ تمہاری دوست ہے، اس لیے دوستی تو تم نے بھی اس سے کی تھی۔ اس کا لہجہ ہرگز تنزیہ نہیں تھا، مگر اسجد کو لگا تھا عبیر کی شادی مجھ سے کروانے میں تمہاری غرض تو شامل تھی نہیں، ہے نا؟ اس کے لہجے میں شک کی آگ تھی جو ایمن جیسی سلجھو لڑکی کو ہاس کر گئی تھی۔ ہاں ہے، میری غرض شامل ہے، کیونکہ میں حسیب سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تم مجھے کتنا سمجھتے ہو اسجد؟ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ کیوں، ایسا کیا ہے حسیب میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ وہ بڑکا تھا۔ تمہارا اور حسیب کا کیا مقابلہ، جس طرح میرا اور عبیر کا کیا مقابلہ؟ وہ بے حد خاص لڑکی ہے اور میں عام سی، وہ بہت پرسکون نظر آ رہی تھی۔ تمہیں تو محبت بھی ڈھنگ سے نہیں کرنا آتی اسجد سبحانی، تم اس کے اتنا قریب رہے ہو۔ اب تمہارے ساتھ کے تصور سے ہی مجھے وحشت ہوتی ہے۔ اتنی قربت کے باوجود محبت نہ کرنا آئی، نبھانے کا ڈھنگ نہیں آیا تمہیں؟ کم از کم یہ ڈھنگ ہی سیکھ لیتے۔ اس کی تصویر تکیے کے نیچے رکھتے ہو اور اس سے شادی کرنا تمہارے خیال میں گناہ ہے؟ واہ اسجد سبحانی، وہ پتھر کے بت کی طرح جامد کھڑا تھا۔ جس کردار کی وجہ سے تم اسے ناپسند کرنے لگے ہو، وہی کردار، وہی بولڈنس تمہاری پسندیدگی کی وجہ بنی تھی، ہے نا گوار؟ جہاں تک میری بات ہے تو میرے متعلق سوچنا بھی مت، بھول کر بھی یہ خیال ذہن میں مت لانا کہ میں تمہارا ساتھ قبول کروں گی۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، پہلے پوری دنیا کے آگے تماشا بنا دو، پھر جب کوئی ترس کھا کے اپنانے لگے تو تمہیں وہ بھی برداشت نہ ہو۔ یہ کہو اسجد سبحانی کہ تمہیں میری خوشی برداشت نہیں ہوتی، تم مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ شخص حسیب تم سے اس لیے بہتر ہے کہ مجھے علم ہے وہ مجھے عزت سے لے جائے گا اور میرا ساتھ نبھائے گا، اور تم نے تو ابھی مجھے راہ میں چھوڑ دیا۔ کیا ضمانت ہے کہ تم مجھے دوبارہ نہ چھوڑو گے؟ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ جانے کس آس سے اسجد کا دامن تھاما تھا۔ محبت، مجھے یہ مت دو، یہ مجھے گالی گن آتی ہے مجھے اس تصور سے بھی کہ مجھے کبھی تم سے محبت تھی۔ نفرت ہے مجھے سب سے، تم سے بھی اور خود سے بھی۔ اور اسجد سبحانی، تم دل کی بات دل میں رہنے دو، مجھ سے صرف دنیا داری کی بات کرو۔ میں پہلے ہی بہت تھک گئی ہوں، میرے دل میں تمہاری محبت کا کوئی چراغ روشن نہیں ہے، وہ تیز آندھی کی زد میں آ کر کب کا بجھ چکا ہے۔ میری راہ کھوئی مت کرو، اب مجھے تمہارے ساتھ چلنے کی خواہش نہیں ہے، مجھے تم سے محبت نہیں ہے اسجد سبحانی۔ وہ جو کہا کرتی تھی کہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جب بولی تو اتنا بول گئی کہ سننے کی حسرت باقی نہ رہی۔ ایمن، میرے ساتھ بازار چلو گے؟ سمیرا باجی دھپ سے اس کے مقابل بیٹھی گرمیوں کی شاپنگ کراتے ہیں۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ خود بھی باہر نکلنا چاہ رہی تھی۔ دونوں شام کے وقت شاپنگ کے لیے نکلی تھیں۔ سمیرا باجی اس سے محض ہینگر کا کام لیتی تھی۔
انہوں نے اپنے سوٹ خریدنے کے بعد ایمن کو بھی زبردستی کچھ سوٹ دلا دیے تھے ایمن بہت تھکن محسوس کر رہی تھی۔ ذہنی تھکن جسمانی تھکن سے بھی سوا ہوتی ہے، جسم کو نڈھال کر کے رکھ دیتی ہے۔ چلو کچھ کھا لیتے ہیں۔ سمیرا آپی نے ریسٹورانٹ کے بالکل سامنے پہنچ کر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ کے فریش ماحول میں داخل ہو گئی۔ توبہ، گرمی تو عذاب ہوئی جا رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بارش نے گرمی کم کر دی تھی، مگر اب پھر وہی عالم ہے، جلد ہی جھلس گئی ہے۔ زیبی سے تو ٹائم لے لیا ہے، کل دیکھوں گی۔ ایمن کے کان ان کی باتوں پہ لگے تھے، جبکہ نظریں ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ دائیں طرف سہیل کا چہرہ تھا، عبیر کا کزن۔ پھر اس کی نظر اس کے مقابل گولڈن بالوں پر پڑی تھی۔ وہ عبیر تھی۔ اس کے تصور میں روتی ہوئی عبیر زندہ ہوئی تھی۔ ایمن، میں اسجد کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس سے کہو مجھے معاف کر دے۔ غصے کی لہر نے اس کا پورا وجود جلا ڈالا۔ ہیلو عبیر، کیسی ہو؟ فائن۔ اسے لگا کہ پیزا اس کے حلق میں پھنس گیا ہو۔ سہیل، یہ میری کلاس فیلو ہیں ایمن۔ سہیل ایک دم اپنی نشست سے کھڑا ہوا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ سہیل نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، وہ بوکھلائی۔ اٹس اوکے۔ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتی وہ تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس پلٹ آئی۔ مجھے شاید ساری زندگی عقل نہیں آئے گی، مجھے لوگوں کی پہچان بالکل نہیں ہے، شاید میں ہی پاگل ہوں۔ وہ قرب کی انتہا پر تھی۔ ایمن، کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کیا کہا عبیر نے؟ اور یہ لڑکا کون ہے اس کے ساتھ؟ انہوں نے ایک سانس میں کتنے ہی سوال کر ڈالے۔ کزن ہے اس کا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کوئی فرینڈ، کوئی کزن۔ توبہ، ہم تو بال بچ گئے۔ سمیرا باجی شکریہ ادا کر رہی تھی، اس کے حلق میں کانٹے اگ گئے تھے۔ تم تو فلرٹ کرتی ہو اور دوسرا سیریس ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے الفاظ یاد آئے تھے۔ وہ خواہ خود کو مجرم سمجھنے لگی تھی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں ڈوب رہا تھا۔ پھر بھی میں نے اسے نمبر دے دیا۔ واپسی کے سفر میں اس نے پوچھا، اسجد کہاں گیا ہے باجی؟ وہ شاید فیکٹری گیا ہے۔ گھر سے کچھ دور انہوں نے رکشہ رکوا دیا تھا۔ گھر کے سامنے بے شمار گاڑیاں اور موٹر بائک دیکھ کے ایمن کا دل بند ہونے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ دل اندیشوں کے بوجھ سے ڈھہ گیا تھا۔ آپی، اسجد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کسی نے بتایا؟ کیسے؟ وہ پوری جان سے لرز گئی۔ فیکٹری سے واپسی پہ ٹرک کے ساتھ وہ کتنی دیر وہیں پڑا رہا۔ خون بہت بہہ گیا ہے۔ وہ اسجد کا کوئی دوست تھا۔ ہم یہاں اسے لیے ہیں کہ لوگ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آنٹی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ آپ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا؟ وہ مسلسل ان کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہا تھا۔ آپی چلیں، میں آپ کو ہاسپٹل لیے چلتا ہوں۔ چلو ایمن۔ وہ بمشکل ہسپتال پہنچی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، خون بہت بہہ گیا ہے، اللہ سے دعا کریں۔ ایمن کی سانس رکنے لگی تھی۔ وہ بے حس و حرکت وجود اسجد کے ہنستے بولتے وجود کی یاد دلا رہا تھا۔ ہم خون دے رہے ہیں، دیکھیں اگر ان کا جسم قبول کر لے تو ان کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ آج کی رات بہت اہم ہے، آپ دعا کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ایمن بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتری تھی، ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر۔ میرا نام بھول کر بھی نہ لینا اسجد۔ اسے اپنے الفاظ یاد آئے، اور اگر واقعی بھول گیا تو اس کا دل گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے اپنے الفاظ ابر کو مختلف شکلیں بنا رہے تھے۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے اسجد سبحانی۔ اور پھر اسجد کی امید میں ڈوبی آواز، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ اس نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے تھے۔ نفرت بھی تو محبت ہی ہے، فرق صرف احساس کا ہے، رشتہ تو ایک ہی ہے۔ آپی، کاشف اس کے قریب کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے گھر جانا ہے، تم سمیرا باجی کو بتا دو میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے سمیرا باجی کے موبائل پہ رنگ کر کے انہیں بتایا۔ چلیں، میں آپ کو چھوڑ دوں۔ وہ رات اس نے اپنے کمرے کے ایک گوشے میں جائے نماز پہ بیٹھ کے گزاری۔ زیبا پھوپھو کو اس نے نیند کی دوا دے کر سلا دیا تھا۔ صبح کے وقت اس کا دل جیسے بالکل پرسکون ہو گیا تھا۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی اور بے حد خشوع سے دعا کی تھی، میرے مالک، میرے دل میں اس کے لیے جتنا بھی میل تھا میں نے نکال لیا، اب تو بھی اس کو معاف کر دے میرے مالک، میں اسے قبول کر لوں گی۔
اگر میرے دل سے یہ خدشہ نکل جائے کہ وہ مجھے دوبارہ نہیں چھوڑے گا۔ اسی وقت موبائل کی بیل ہوئی۔ سمیرا باجی کا فون تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ شکر ہے ایمن، اسجد کو ہوش آ گیا۔ کاشف تمہارے پاس آ رہا ہے، پیسے دے دینا، بکرے کا صدقہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے آپی، میں آتی ہوں ناشتہ لے کر۔ نہیں ایمن، ناشتہ میں یہیں سے کر لوں گی، اسجد کے پاس اس کے دوست ہیں، مجھے بھی کچھ کرنے نہیں دیتے۔ اسجد نے بھی منع کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ایمن نے ڈوبتے دل کے ساتھ کہا۔ وہ تمہیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتا، اس کی ذہنی حالت اتنی تسلی بخش نہیں ہے۔ ایمن پلیز برا نہ ماننا۔ اٹس اوکے باجی، تم خوش رہو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اسجد سبحانی۔ وہ کتنی دیر دہلیز سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ اس نے پھپھو کو جا کر یہ خوشخبری سنائی تھی۔ وہ وہیں سجدہ ریز ہو گئی۔ دروازے پہ بیل ہونے لگی۔ دیکھو بیٹا کون ہے؟ وہ سمجھی تھی کہ کاشف ہوگا، اس لیے اس نے بے دھڑک دروازہ کھول دیا۔ حالہ، شمیم اور حسیب کو دیکھ کر وہ جھجک کے پیچھے ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اب کیسا ہے اسجد؟ وہ بے حد فکر مند لگ رہی تھی۔ ہوش آ گیا ہے، چلو شکر ہے میرے اللہ کا۔ حسیب تم تو بیٹا ہاسپٹل جاؤ بھائی کے پاس۔ جی ماما، میں ذرا حالہ سے مل لوں۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ایمن ناشتہ تیار کرنے کی غرض سے کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ حالہ کو ناشتے کے لیے بلانے اندر کی طرف بڑھی، لیکن اندر سے آتی زیبا پھپھو کی آواز نے اس کے قدم ساخت کر دیے۔ شمیم وہ میرے گھر کا چراغ ہے، تمہیں پتہ تو ہے وہ اسجد سے منسوب ہے، بچے ہیں، آپس میں لڑ پڑے تو ضد میں آ گئے، بس میرا بچہ بہت پریشان ہے۔ شمو مجھے معاف کر دینا، آپا مجھے آپ شرمندہ نہ کریں، آپ پھر مجھے دوسری بیٹی دے دیں، میرے لیے تو دونوں برابر ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے حسیب کی تو شروع سے خواہش تھی سمیرا کے لیے، وہ تو سمیرا کے انکار کی وجہ سے اور کچھ میری ضد سے وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اب تو سمیرا کی پڑھائی بھی اس کی مرضی کے مطابق مکمل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے انکار کیا کرتی تھی۔ میں تو پہلے ہی شرمندہ ہوں شمیم، مجھ میں انکار کی ہمت کہاں، تمہاری امانت ہے، جب مرضی لے جاؤ۔ ایمن کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ گئے تھے۔ سمیرا باجی کی مبہم سی مسکراہٹ اسے سب کچھ سمجھا رہی تھی۔ ان کی شخصیت میں آنے والی نرمی سی تبدیلی اس امر کی غماز تھی کہ انہوں نے اپنے اوپر جو پتھریلا خول چڑھایا تھا وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ حسیب بھائی اور سمیرا باجی کا قبل کتنا اچھا لگے گا، اس سے لگا نہ جانے کتنے عرصے بعد اس نے کھل کر سانس لی ہے۔ عبیر اسجد کا پتہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ اب کیا حال ہے اسجد کا؟ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اس نے اپنائیت سے شکوہ کیا۔ کیوں، تم ڈاکٹر ہو جو سب سے پہلے میں تمہیں انفارم کرتی۔ آج وہ پچھلی ایمن سے قطعی مختلف لگ رہی تھی۔ آج وہ اسجد سبحانی کی منگیتر کی حیثیت سے اس سے بات کر رہی تھی۔ مجھے تو کوئی فکر نہیں، میں تو رسماً پوچھنے آ گئی۔ اس نے اپنے بالوں کو جھٹکا۔ ہاں تم بہت فارمل ہو، تم محبت بھی فارمل انداز میں کرتی ہو۔ فارمیلٹی پوری ہو گئی تو تم کون اور میں کون؟ میں یہاں تمہاری تقریر سننے نہیں آئی ایمن، میں بس یہ بتانے آئی ہوں کہ میں سہیل سے شادی کر رہی ہوں، وہ مجھے امریکہ لے جائے گا۔ مبارک ہو، ایمن نے اخلاق نبھایا۔ اوکے میں چلتی ہوں۔ اور سنو ایمن، وہ رکی، اب اپنے فیانسی کو سنبھال کر رکھنا، ویسے سنا ہے کہ چہرے پہ کافی زخم آئے ہیں، سرجری ہو بھی جائے تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ عبیر نے ڈرامائی انداز میں اسے بتایا تھا۔ چہرے پہ زخم؟ ایمن حیرت سے بولی۔ ایمن تم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہو، اپنے ارد گرد کی تو کم از کم خبر رکھا کرو۔ میں ہاسپٹل گئی تھی ابھی، اس کے بائیں گال اور ماتھے پہ گہرے زخم ہیں، بڑھ بھی جائیں تو نشان رہیں گی، ایک ٹانگ بھی بری طرح زخمی ہے۔ ٹیک کیئر ایمن، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ ہاں تم میری شادی میں ضرور آنا۔ وہ اپنی جگہ جم کر رہ گئی، پھر وہیں دھرے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ میرے مالک، میں دوبارہ اسے قبول کر لوں گی اگر میرے دل سے یہ خدشہ نکل جائے کہ وہ پھر کسی کی خاطر مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اپنی دعاؤں سے یاد آئی تھی تو میرے مالک نے میرے ذہن سے یہ خدشہ بھی نکال دیا۔ میرے مالک، تیری سزائیں، تیری آزمائشیں اور تیری مصلحتیں ہم نہ سمجھ بندے کیا جانیں۔ اسجد تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا۔ ٹانگ کے آپریشن نے اسے چلنے کے قابل تو بنا دیا تھا، مگر لنگڑاہٹ باقی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونا تھا۔ زیبا پھپھو نے اس سے پوچھا تھا اور اس نے حامی بھر لی تھی، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ اب اسجد کو خدمت کی توجہ کی ضرورت تھی، وہ اپنا فرض ادا کرنا چاہتی تھی، مگر تمام حقوق حاصل کرنے کے بعد۔ اس عرصے میں ایمن ہاسپٹل نہیں گئی تھی۔ زیبا پھپھو شمیم حالہ کے ساتھ مل کر نکاح کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ جس دن میرا بچہ گھر آئے گا شمیم، میں اس دن ہی یہ فرض
ادا کر دوں گی۔ وہ کام کے دوران باتیں کیے جاتی تھیں اور پھر اگلے دن طارق رشید کا فون آیا تھا۔ آپا میں نے پیسے بچوائے ہیں، آپ ایمن کا زیور بنا لیں، میں نکاح سے ایک دن پہلے آؤں گا، فرنیچر کا آرڈر بھی دے باقی جو الیکٹرانکس کا سامان ہے وہ میں ایک دن میں ہی لے لوں گا، آپ تیاری رکھیں اور کوئی بھی کمی ہو تو فون کر کے بتا دیجیے۔ جی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اس کی ضرورت نہیں آپا، وہ میری بیٹی ہے، پہلے ہی میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا، میری پراپرٹی میں بھی جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ بھی میں اسے ضرور دوں گا۔ تیری بیٹی ہے طارق، میں نے کب تجھے روکا ہے کبھی؟ آپا آپ غلط مت سمجھیں، آپ کی امانت ہے، آپ جائیں، آپ کا کام، میں تو بس باپ ہونے کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ چل ٹھیک ہے تیری مرضی، تو خوش ہو جا۔ زیبا پھپھو نے ہنستے ہوئے فون رکھ دیا۔ ایمن نے ان سے بات نہیں کی تھی، اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اس کی شادی میں اس کے باپ کی حیثیت سے شریک ہوں گے۔ آج اسجد بھی آ رہا تھا، خوشیوں سے اس کا دامن چھلکا پڑا تھا۔ کاشف اور سمیرا باجی اسجد کو سہارا دے کر اندر لا رہے تھے۔ گھر کے باہر زبردست لائٹنگ کی گئی تھی اور گھر کے اندر چاروں جانب دیے روشن تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے باجی؟ اسجد ٹھٹکا تھا۔ ایمن کا نکاح ہے پرسوں۔ ایمن کا؟ وہ صدمے سے گھنگ رہ گیا۔ کس سے؟ حسیب کے ساتھ؟ ہاں، سمیرا باجی کی ایکٹنگ قابل دید تھی۔ لو وہ آ گئی ایمن، اس کو وش ضرور کرنا اسجد، سمیرا باجی نے اس کو تاکید کی۔ وہ ساکت کھڑا یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پیلے جوڑے میں بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی، خوبصورت پیلے پھول اس کی لمبی چوٹیا سے لپٹے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ مسٹر اسجد سبحانی؟ وہ اس کے قریب کھڑی ہوئی۔ سمیرا باجی چپکے سے منظر سے کھسک گئی تھیں، کیونکہ یہ ان کی ہی نصیحت تھی کہ اپنی چیز پہ پورے استحقاق کے ساتھ حق جما لینا چاہیے، تاکہ دوسرا کوئی اس پہ میلی نظر نہ ڈال سکے۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی، زخم بے حد واسع تھے لیکن چہرے پہ کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑا تھا۔ وہ اس کے کندھے سے نادیدہ گرد صاف کرنے لگی۔ اپٹن مہندی اور گیندوں کے پھولوں کی دل فریب خوشبو اس کے نتنوں میں گھسی جا رہی تھی، وہ اسے ستانے لگی تھی۔ ایمن کا یہ انداز اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ دل سہم گیا تھا کہ جدائی کا لمحہ آن پہنچا ہے۔ شیف بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ ایمن کی لہجے کی نرمی نے اسے محسوس کی تو وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا۔ یہ دل فریب انداز اس کے لیے قاتل تھے۔ میرا بیٹا آ گیا، ذرا تیل کی شیشی تو لانا۔ زیبا پھپھو کے چہرے سے خوشی پھوٹ پڑی تھی۔ اچانک اس کی نظر اٹھلاتی ہوئی پپی پہ پڑی تھی اور مہینوں کے بعد اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ گیندے کے پھولوں کا ہار اس کی گردن کے گرد لپٹا تھا اور دم کے گرد بھی، اور وہ مٹکتی پھر رہی تھی۔ پپی ادھر آؤ، اپنے ماسٹر سے ملو، کاشف نے اسے بلایا۔ پھپھو کے آنے کے بعد سب باقی لوگ بھی اندر آ گئے تھے۔ یہ سب کچھ اسے کس نے پہنایا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ تمہاری مسٹریس نے، سمیرا باجی نے لقمہ دیا۔ میری مسٹریس نے؟ وہ ابھی بھی سمجھ نہیں پایا۔ تم تو نیرے بدھو ہو اسجد، اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی بھائی؟ ہیر اور رانجھا مل گئے ہیں، اب کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں ہے۔ اور اس بات کا یقین اسجد کو تب آیا جب حسیب نے مبارکباد دی تھی۔ اب اس کی ساری حیرانی ختم ہو گئی تھی۔ اسے ایمن کی ساری خوشربا ادائیں سمجھ میں آ گئی تھیں۔ اسے یہ بھی یاد آیا تھا کہ جب اس کی گاڑی ٹرک کے ساتھ ٹکرائی تھی تو وہ آخری بات کیا سوچ رہا تھا۔ میرے بارے میں بھول کر بھی مت سوچنا اسجد، مجھے تم سے محبت نہیں ہے اسجد سبحانی۔ پھر زندہ رہنے کی کوئی خواہش باقی ہی نہیں رہی تھی۔ اب تو سارے بدلے چکانے کا موسم آیا ہے، بہت سے زخموں کے حساب طلب کرنے ہیں تم سے ایمن۔ طارق تم آؤ تو صحیح۔ وہ ایک دم خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پہ بیٹھی سب کہہ رہے ہیں کہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، کہ کوئی لولا لنگڑا تو قبول ہے لیکن بدبودار پاؤں والا ہرگز نہیں۔ وہ اپنی بات کی کتنی پکی نکلی۔ وہ بہت خوش ہے، اس کا کندھا میرے شانے سے لگ کر گواہی دے رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ کی خواہاں ہے۔ اسے میرا لمس اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے میری بے ساکھی غائب کر دی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کیا ضرورت ہے، میں جو ہوں، یہ میری دنیا ہے، یہی میری جنت ہے۔ سب پوچھتے ہیں کہ میں نے پہلے یہ جنت کیوں گنوا دی۔ میں اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھا کرتا تھا۔ وہ سانس لیتی تھی تو مجھے زندہ ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا۔ وہ میرے جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پیتی تھی۔ میرے موزوں کو ہاتھ لگانا اسے پسند نہیں تھا۔ اس کی کتیا
गोया मुझसे बेहतर थी, नापाक, नजस, और मैं उसके लिए बदबूदार था, काबिल नफ़रत। मेरे फितरी मर्दाना एहसास बरतरी को वो काबिल इतना नहीं जानती थी। मुझे लगता था कि मैं कशकोल थामे खड़ा हूँ और वो इल्तिफ़ात की एक नज़र भी मुझे भीख में नहीं देगी। फिर मुझे वो लड़की मिली जिसने मेरे वजूद को ज़िंदगी का एहसास दिया। उसे लगता था कि मेरी निगाहें बोलती हैं। वो खुद मेरे पास आई थी, फिर मैं उसके शहर में जकड़ता गया। मैं तो बस सुबह का भूला हूँ। मुझे अभी उसे भी बहुत सी बातें समझाना है। मुझे पता है कि मेरे हमरा चलने उसका हुनर दम तोड़ गया था और ये हुनर मुझे उसे दोबारा सिखाना है। अपनी मोहब्बतों का तिर्याक देकर मुझे उसे ज़िंदा रखना है। अपनी बेपाया मोहब्बतों की बरसात से उसके दिल पे छाए खदशात की गर्द साफ़ करना है। उसे ये बताना है कि ये जो दाग नदामत हमारी मोहब्बत के चाँद पे लग गया है, इस ग्रहण को हमें मिलकर दूर करना है। हमारे लिए दुआ कीजिए। और यहाँ पे हमारे इस प्यारे से नावल का एंड हुआ जाता है। अगर आपको हमारा नावल पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपना इजहार करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और नावल के साथ एक नए दिन। शुक्रिया।